اللہ نے نہیں کہا کہ بطول سے محبت کرو، یہ رسول نے خود کہا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ. میرے حبیب اگر تو کہتا نا، تو جس طرح یہ کہتے ہیں، اگر میرے حبیب تو کہتا تو میں آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی میں آپ کو جملہ کہنے نہ دیتا. اگر تو کہتا تو، یہ تو نے نہیں کہا، یہ میں نے کہا. بڑا جملہ تھا قبلہ جو آپ کھا گئے، بڑا جملہ تھا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا ان کی محبت کا، یہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو میرے حبیب اگر آپ کہتے تو میں آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی تجھے کہنے نہ دیتا، تجھے کہنے نہ دیتا، تجھے کہنے نہ دیتا. ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر نوجوانوں، قریب آ کر بات کرتا ہوں. اللہ قادر مطلق ہے، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا. جب کہا تھا نا جناب نوح نے ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا تھا انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں. تو اگر اللہ نے، رسول نے کہا تھا کہ ان سے محبت کرو، تو اللہ تردید کرتے تھے قرآن میں کہ میں نے نہیں کہا. بڑا جملہ میں نے کہا ہے. جملہ اللہ کسی سے ڈرتا تو نہیں. اللہ ڈرتا تو نہیں نا. جب جناب نوح نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، تو اللہ نے کہا بیٹا تو ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے. تو جب رسول نے کہا تھا کہ ان سے محبت کرو، جب رسول نے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، جب رسول نے کہا تھا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، جب رسول نے کہا تھا کہ علی منی و انا من، تو اللہ تردید کر دیتے کہ نہیں یہ تمہارے اہل میں نہیں، یہ تمہاری ملیت میں نہیں. جو اللہ نوح کو کہہ سکتا ہے وہ رسول کو نہیں کہہ سکتا. تو اللہ نے دیکھو یہاں یہ الفاظ ہیں قرآن میں، یعنی متضاد الفاظ ہے کہ جناب نوح نے کہا، اللہ نے تردید کی. یہاں رسول نے کہا اور انہیں تردید کی، اللہ نے تصدیق کی. توجہ میری گفتگو پر. کو بہت اچھی طرح سے لکھا، لیکن میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. میرے حبیب اگر تو کہتا تو میں تمہارے دل پر، قلب پر مہر لگا دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. میرے حبیب یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ ہے میرے کلمے، یہ ہے میرے کلمے، کلمات، یہ ہے میرے کلمے. کس کے کلمے؟ اللہ کے کلمے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے بھائی عبدالحکیم نے کیسے ترجمہ کر دیا، علی اللہ کا کلمہ ہو سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگر اس آیت کو نہیں مانتے تو آؤ پھر میں آپ کو لے کی طرف چڑھتا ہوں سورۃ نساء کی طرف. تو ارشاد ہوا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا کلمہ ہے، عیسیٰ میرا کلمہ ہے. مسلمانوں حیف ہے تمہارے حال پر. مریم کا بیٹا کلمہ بنے تو اعتراض نہیں، اور ابو طالب کا بیٹا کلمہ بنے. یہ ہے کلمہ، نعرہ حیدری. ابھی قبلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ علی کلمے کا جز ہے یا نہیں، علی آذان کا جز ہے یا نہیں، یہ قبلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ارے عیسیٰ تو مکمل کلمہ اور علی کو تو جز میں نہیں مانتا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوست. علی رسول جناب عیسیٰ مکمل کلمہ اور علی کو تو جز بھی نہیں مان رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ ہے میرے کلمے. کون ہے کلمے؟ علی، فاطمہ،
حسن اور حسین، یہ ہے میرے کلمے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، میں جب باطل کو مٹاتا ہوں تو ان کے ذریعے، بڑا جملہ میں نے کہا، جب میں باطل کو مٹاتا ہوں تو ان کے ذریعے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور جب میں حق کو ثابت کرتا ہوں تو ان کے ذریعے، باطل کو مٹاتا ہوں ان کے ذریعے. پتا چلا جو بھی ان چار کے مقابلے میں آئے وہ ہے باطل، جو بھی ان چار کے مقابلے میں آئے. اب مجھے کون سا پتا کہ علی کے مقابلے میں کون آیا، مجھے کیا پتا کہ حسن کے مقابلے میں کون آیا، مجھے کیا پتا کہ بطول کے مقابلے میں کون آیا، مجھے کیا پتا کہ حسین کے مقابلے میں کون آیا. جا کر اپنی بخاری کو پڑھ، جا کر اپنی تاریخ پڑھ. لیکن یہ تمہیں ماننا پڑے گا، یا اپنے تفسیر کو جس طرح آج عبدالستار نیازی کہہ رہا ہے، اور وہ تو چلے بھی گئے. میں نے کیا جس طرح ستار نیازی نے کہا تھا میٹنگ میں، عبدالحکیم بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ہمارے کتابوں میں بھی ہے، کچھ آپ کے کتابوں میں بھی، کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم نکالو. ارے بھائی یہ نکالنا اور جلانا تمہاری سنت ہے. نعرہ حیدری کسی نے نہیں ہوئی تھی. ارے کس کس کو نکالیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ جو تاریخ میں ہے، جو تاریخ میں ہے تو اس کو تو نکالتا ہے، اور جس کو رسول نے نکالا تھا اس کو تو دل سے نہیں نکالتا. سمجھ میں آئی بات؟ تاریخ میں جو ہے اس کو تو نکالتا ہے، جس کو رسول نے نکالا تو اس کو دل سے نکال نہیں سکتا. تو میرے دوستو آئیے، پتا چلا کہ یہ ان کے ذریعے اللہ باطل کو مٹاتا ہے. اب یہ تو نتیجہ ہوگا آخری تقریر میں، نتیجہ ہوگا آخری تقریر میں. لیکن آئیے الثوات المحرقہ میں ہمارے امام حسن علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے الثوات المحرقہ میں. قبلہ وہ خطبہ تو بڑا ہے لیکن چند لائنیں میں اس کی پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام جب منبر پر آئے تو خدا کی تعریف کی، رسول کی تعریف کی، اور پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن رسول اللہ. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن رسول اللہ. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں رسول کا سنو. جہاں جہاں آواز آ رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، النبن محمد النبن رسول اللہ. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں. مدلا حاضل آیا، اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی، اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی تو جناب یوسف نے کہا تھا، وہی پڑھی. کیا پڑھی؟ جناب یوسف نے کہا تھا. اور قرآن میں الفاظ ہیں سورت یوسف کی یہ آیت جو ہے یہ جناب یوسف کے الفاظ ہیں جو آج جناب امام حسن علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. کہا جس طرح یوسف نے کہا تھا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی ملت پر ہوں،
اپنے بابا کی ملت پر ہوں، اپنے بابا کی ملت پر ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء